اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اگر آپ سے ایک سوال کروں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پریشان نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کے دل میں کوئی دکھ، کوئی کمی، کوئی فریاد نہ ہو؟ ہر بندہ پریشان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں ہے، کسی نہ کسی کی کوئی حاجت ہے، کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور کوئی کب سے مانگ رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں ہے، کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیماری سے ٹوٹ چکا ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جو سجدے میں جا کر بھی سکون نہیں پاتا۔ اگر آپ نے کبھی تنہائی میں آنسو بہائے ہیں، اگر آپ نے کبھی کہا کہ یا اللہ اب تو کوئی راستہ دکھا دے، تو آج کا یہ بیان آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ایسی کیفیت، ایسی بات بتا رہی ہوں، اگر آپ غور سے سنیں گے تو سنتے ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ ویڈیو کو آپ غور سے سنیں، ان باتوں پہ، ان لفظوں پہ آپ توجہ دیں اور آپ کو پھر یقیناً سکون محسوس ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی پریشانی، ڈپریشن جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے سننے کے بعد آپ انشاءاللہ درود پاک اسی کیفیت سے پڑھیں گے اور پھر اپنی زندگی میں بدلاؤ، تبدیلیاں دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی سے مشکلات دور ہوتی ہیں، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ بیان سن کر ہی دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل اور پریشانی میں ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ذوق میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پہنچاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو دوسری طرف زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مکافات ضرور فرماتے تھے۔ جیسے ہی کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑھ کر اس کو تحفے، تحائف، دعائیں دیتے تھے، یعنی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فرماتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجو گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ نہ دے، بلکہ ضرور بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امتی کے حق میں دعا کریں گے، اے اللہ یہ میرا امتی جو مجھ پر درود بھیج رہا ہے وہ فلاں فلاں مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کی مشکل دور فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ بس اسی بات پہ آپ غور کریں کہ جب آپ درود پاک کا ہدیہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری وہ کیفیت بھی جانتے ہیں اور وہ ہمارا درود پاک سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امتی کی پریشانی نظر نہیں آ رہی ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت شفیق اور رؤوف و رحیم ہیں۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے امتی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں اور وہ درود پاک پڑھ رہا ہو تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنی پریشانی آپ دل میں لیے بیٹھے ہیں اور آپ توجہ سے یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ پر اپنی نظر کرم بھی فرما رہے ہیں،
تو آپ کی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس بات پہ آپ غور کریں تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ درود شریف، درود ابراہیمی ایسا درود پاک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود پاک اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھایا۔ اب اس درود پاک میں یہ وہ درود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ یعنی یہ درود ابراہیمی نبوت، برکت اور قبولیت کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں درود ابراہیمی کو جگہ دے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پریشانیوں کا حل ہے اس میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں بتا رہی، میں آپ کو ایک آزمودہ حقیقت بتا رہی ہوں۔ ایک شخص شدید قرض میں ڈوبا ہوا تھا، دروازے بند، لوگ منہ موڑ چکے تھے۔ کسی نے کہا کہ 41 دن روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو اور اللہ سے بات کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 17 دن پڑھا، اللہ نے ایسے ایسے راستے بنائے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ایک ماں کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس کی اولاد نافرمان ہو چکی تھی، اور ہر رات سوتے ہوئے وہ بچوں پر درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ چند دنوں کے بعد ہی اس نے اپنے بچوں کے لہجے میں تبدیلی دیکھی۔ کہتی ہے کہ میرے گھر کا ماحول بدل گیا، میرے بچوں کے دل میں نرمی آ گئی۔ دل کا سکون درود ابراہیمی صرف مسئلے حل نہیں کرتا، یہ دل کو بدل دیتا ہے۔ جو انسان درود سے جڑ جاتا ہے اس کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس کے آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو درود میں پا لیا۔ اب میں آپ کو ایک مختصر مگر طاقتور عمل بتاتی ہوں۔ 11 دن آپ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنی حاجت اللہ پاک کے سامنے رکھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ بس شرط ایک ہی ہے، یقین ٹوٹنے نہ پائے، اور آپ اپنی پوری توجہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں، درود کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ یا تو مصیبت ہٹا دیتا ہے یا آپ کو اس سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر آج کا یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیے بغیر دن ختم نہیں کریں گے۔ درود کو اپنی سانسوں میں بسا لیں، کیونکہ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ جائے وہ دل کبھی ویران نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمیں درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ محبت میں پڑھا گیا درود پاک بہت زیادہ برکتیں، رحمتیں لے کے آتا ہے، اور اس کا فیض بھی الگ ہے۔ اللہ ہمیں درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔